تیسری بنیاد ایجوکیشن کی آئی۔ آج دنیا کہتی ہے نا کہ اسلام ایجوکیشن کے مخالف ہے۔ میں جب آپ کی شہر کی سرحدوں میں داخل ہوتا ہوں تو خدا کی قسم مجھے مولانا ابوالکلام آزاد کی وہ تقریریں یاد آتی ہیں جو اس نے اس ملک کی پارلیمنٹ میں کی۔ اور جب بھی میں آتا ہوں رامپور میں، مولانا اسلم صاحب مجھے بلاتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ بلاتے ہیں، تو میں مولانا آزاد کا تذکرہ ضرور کرتا ہوں۔ 2019 کی ایجوکیشن پالیسی کے بعد آپ کو ہوش آیا کہ صاحب ہم تو ارتداد کی طرف چلے جائیں گے 15 سال کے بعد۔ اس ملک میں 70 سال قوم نے اگر اپنے مذہبی اصولوں کی حفاظت کی ہے تو وہ آپ کے ممبر آف پارلیمنٹ کی ایجوکیشن پالیسی کی بنیاد میں۔ آپ تو دلی 1000 مرتبہ جاتے ہو، کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ آزاد کے مقبرے پر جا کر کے 3 آیتیں پڑھ کر کے اس کو ایصال ثواب بھی کرتے۔ اتنے عظیم احسان اس نے مسلمانوں کے اوپر کیے ہیں۔ پوری سیکولرزم بیس ایجوکیشن پالیسی بنائی ہے، گھسنے نہیں دیا اس نے ایجوکیشن پالیسی میں کسی نے۔ 70 سال آزاد سے لڑنے کے بعد اس کو پیچھے کیا گیا۔ 70 سال میں بتاؤ کتنے لوگ پیدا ہو کر کے مرے ہوں گے اس ملک کے اندر، کاؤنٹ کر سکتے ہو؟ آزاد نے IIT بنایا۔ دنیا میں جاؤ، انڈیا کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو جوڑو، IIT ہٹا دو تو 300 میں بھی نہیں آؤ گے، 300 میں بھی نہیں آؤ گے۔ جتنے یہ گورنمنٹ چلاتے ہیں سب IIT سے پڑھے ہوئے ہیں۔ آزاد نے بنایا اور اپنے دم پر بنایا صاحب۔ اور آج بھی تصویر دیکھو گے تو آزاد ربن کاٹ رہے ہیں IIT کھڑگپور کی اور پردھان منتری پیچھے کھڑے۔ آزاد نے UGC بنایا، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن، ایک باڈی ہے جو پورے ملک کی یونیورسٹیز کو فنڈ دیتی ہے، ان کے ایجوکیشن اسٹیٹس کو مینٹین کرتی ہے، آزاد نے بنائی۔ ملک کے اندر جہاں یونیورسٹی میں تعلیم کی شمع روشن ہے، خدا کی قسم غور سے دیکھو تو آزاد کی تصویر اس شمع کے اندر ضرور نظر آئے گی۔ آپ کا ممبر آف پارلیمنٹ تھا، آزاد نے ہی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ صاحب میں جس مذہب کو مانتا ہوں اس کی بنیاد ہے، اس کی مذہبی کتاب کی بنیاد ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ نے قرآن کی پہلی وحی یہ نہیں کہا کہ صاحب میں اللہ ہوں میری پرستش کرو، یہ نہیں کہا میں زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہوں، یہ نہیں کہا کہ ہم نے ہی چاند و سورج کو بنایا ہے، بلکہ قرآن کی شروعات کی گئی ایجوکیشن کے بول سے اور کہا گیا اللہ کے رسول سے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے پڑھو۔ تو آزاد نے کہا کہ صاحب آپ نے فریڈم آف ریلیجن کو، رائٹ ٹو لائف کو، رائٹ ٹو مومنٹ کو، فریڈم آف ایکسپریشن کو فنڈامنٹل رائٹ بنایا ہوا ہے۔ آپ تعلیم کو بھی بنیادی حقوق میں شامل کریے، کانسٹیٹیوشن کا مولک ادھیکار بنائیے۔ اور آزاد تو اس کمیٹی کا حصہ تھے جس نے کانسٹیٹیوشن بنایا تھا۔ تو اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ صاحب اس کا کیا مطلب ہے، تھوڑا وستار میں بتائیے۔ تو مولانا آزاد نے کہا سنیے، جتنے اسٹیٹ ہیں ان کی ذمہ داری کریے کہ 6 سال سے لے کر کے 14 سال تک کے بچوں کو فری آف کاسٹ اسٹیٹ پڑھائے گا، راجیہ پڑھائے گا۔ تو لوگوں نے کہا صاحب پیسہ نہیں ہے کہاں سے پڑھائے گا، 99 کروڑ کا تو پورے دیش کا بجٹ ہے۔ آزاد نے کہا میرے اوپر چھوڑ دیجئے میں کروں گا۔ کہا صاحب نہیں۔ تو میجورٹی نے ساتھ نہیں دیا، چنانچہ مولانا آزاد دنیا سے چلے گئے لڑتے لڑتے۔ لیکن آپ سوچ سکتے ہو کہ 2010 میں ڈاکٹر منموہن سرکار نے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کیا اور پارلیمنٹ کے اندر جب پرائم منسٹر کھڑے ہوئے تو انہوں نے پہلے مولانا آزاد کا ذکر کرتے ہوئے تقریر شروع کی کہ ہم 2010 میں آزاد کے اس سپنے کو پورا کرنے جا رہے ہیں جو سپنا 1947 میں کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے دیکھا تھا۔ کیوں کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن کے بغیر ہم ملک کو ترقی کی راہ تک نہیں پہنچا سکتے۔ یہ جتنے مڈ ڈے میل ہیں، یہ بائیسیکل بھی دیتے ہیں، لیپ ٹاپ بھی دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، بیگ بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، یہ سب آزاد کی مرہون منت ہے۔ مسلمان جانتا ہی نہیں ہے اسے، چونکہ ہم تو اس کو دین سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو کیا فرمایا گیا؟ تو خیر یہ تو بیچ میں یاد آیا، جب بھی آپ کے شہر میں آتا ہوں آزاد میرے دماغ پر چھا جاتے ہیں، اور 2 مرتبہ رہے وہ یہاں سے۔ آپ کے آباء و اجداد نے ان کو ووٹ دے کر کے ایجوکیشن منسٹر بنایا۔ قرآن نے وحی کو اتارا ہے ایجوکیشن پر
ریاست مدینہ کا تیسرا اصول بتایا گیا کہ صاحب تعلیم دیجئے، فرمایا گیا علم نور ہے۔ آج کل ایک فرضی حدیث لوگ بہت سناتے ہیں کہ صاحب حضور نے فرمایا ایجوکیشن لو چاہے چین جانا پڑے۔ ابھی میں سن رہا تھا ایک اسٹیٹ لیجسلیچر سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کے پڑوسی راجیہ کا ایک آدمی ہے، وہ کہہ رہا تھا صاحب حضور نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، اس لیے حضور نے تو بہت ساری لینگویج کو سیکھنے کی بات کہی ہے۔ فرضی حدیث ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، کہاں ہے، کون سی کتاب میں، کون راوی ہے، کیا اس کا اسٹیٹس ہے؟ جو منہ میں آیا حضور کی طرف منسوب کر دو۔ فرمایا جو جھوٹی حدیث میری طرف منسوب کرے گا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے یہ لوگ جوش میں بولتے ہیں نا کہ صاحب چین جانا پڑے، ارے ایجوکیشن پر بہت کچھ ہے اسلام میں، یہ فرضی حدیث کو بیان کر کے ایجوکیشن پر تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا رول بنایا گیا کہ صاحب سنو، بچوں کو تعلیم دو، اور اسلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ سارے بچوں کو مولانا بنا دو، دین کی بنیادی تعلیم ضرور ہونی چاہیے، حلال حرام کا فرق معلوم ہونا چاہیے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت آنی چاہیے، اللہ رسول کا مرتبہ معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ایک مکمل قوم چاہیے اس میں ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، ایک ایسا ڈاکٹر ہونا چاہیے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، ایک ایسا وکیل ہونا چاہیے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، ایک ایسا IAS اور IPS ہونا چاہیے جس کے ذہن و دماغ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا غلبہ ہو، جب آپ ایک مکمل قوم کو بنا سکتے ہیں۔ فرمایا ایجوکیشن میں جائیے۔ بدر میں جو لوگ پڑھنا جانتے تھے، لکھنا جانتے تھے، ان سے کہا صاحب آپ ہمارے مسلمانوں کو پڑھا دیجئے، سکھا دیجئے، آپ قیدی، ہم آپ کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے۔